محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے کلام کے دو تین اشعار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے، اور اس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے، اس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے، اور میں ہوں اپنی امت کے لیے، میں ہوں اپنی امت کے لیے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے، اور عہد جو سے کیا روز الست، عہد جو سے کیا روز الست، کیوں دل غافل تجھے کچھ یاد ہے، کیوں دل غافل تجھے کچھ یاد ہے، اور کون سے دل میں نہیں یاد حبیب، کون سے دل میں نہیں یاد حبیب، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے، اور جس کو اس در کی غلامی مل گئی، جس کو اس در کی غلامی مل گئی، وہ غم کونین سے آزاد
ہے، وہ غم کونین سے آزاد ہے۔ اور یہ عبادت زاہد و بے حب دوست، جو لوگ بغیر رسول کی محبت کی عبادت کرتے ہیں، اس کے تعلق سے شعر، یہ عبادت زاہد و بے حب دوست، مفت کی محنت ہے سب برباد ہے، مفت کی محنت ہے سب برباد ہے۔ اور مقطع میں علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، ہم سفیروں سے ملے کیوں کر حسن، ہم سفیروں سے ملے کیوں کر حسن، سخت دل اور سنگ دل صیاد ہے، سخت دل اور سنگ دل صیاد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے 2 جمعہ سے دین، مذہب اور سیاست کے باہمی تعلق کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ کیونکہ یہ بہت ہی وسیع و عریض موضوع ہے، کچھ معروضات اس کے حوالے سے اور آپ تک میں پہنچاؤں، تاکہ ہمیں دور پرفتن میں، اس دور میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میرے کہنے سے آپ کو سلیقہ یا طریقہ آئے گا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو کر کے بھی آدمی اندیکھا کر دیتا ہے۔ جب اس کو یاد دلائی جاتی ہے باتیں تو پھر یاد آتی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا بھی یہی رول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہمارے گرد و پیش میں آزو بازو میں ہیں، اور جن باتوں کو ہم روزانہ بالکل نگیٹو طریقے سے لیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ باتیں بڑی مؤثر ہوا کرتی ہیں، بہت بہتر ہوا کرتی ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ اگر کچھ لوگ بھی اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ الرحمن دھیرے دھیرے معاشرے میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلے 2 جمعہ سے کہا کہ سیاست اسلام کا ایک حصہ رہا ہے، اور سیاست اسلام سے الگ نہیں ہے۔ سیاست یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں اس میں کجی پن، کمی پن، اس میں کچھ نااہلوں کا آ جانا، جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اسلامی نظام مملکت، اسلامی حکومتیں رہیں، نظام زندگی میں، نظام معاشرہ یا نظام انسانیت کے رزق میں کمی بیشی نہ ہونے پائی۔ لیکن جو اسلامی نظریہ اور اسلامی نظام مملکت ہم سے اور آپ سے دور ہوتا گیا، ہمارے معاشرے میں کمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور جب اسلامی نظام جب کہیں پر نافذ ہوتا ہے تو وہ صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری انسانیت کے اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔
یہ اتنا وسیع موضوع ہے اور یہ اتنی زبردست بات ہے کہ اگر آدمی اس کو دل و دماغ میں بٹھا لے تو انشاءالرحمن میرا وجدان کہتا ہے کہ پھر اگر سب ایک بعد دیگر اس سے جڑتے جائیں تو ہمارے معاشرے کی خرابیاں تو دور ہوں گی ہی، انسانیت کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا ہو جائے گا کہ پھر اسلام سے جڑنے والے اور غیر اسلام جو اسلام سے دور ہیں وہ لوگ بھی اس بات پر شاہد ہو جائیں گے کہ یقیناً اگر کوئی صحیح طریقہ، کوئی عدل و انصاف کرنے والا اور کوئی سچا رہبر اور راہ دکھانے والا اگر کوئی دین، کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام اور اسلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اس پر غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو پسندیدہ مذہب ہے، جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ اب اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ کتنا بہتر ہوگا، کتنا اچھا ہوگا۔ جب ہم انسانی حقوق کی اہمیت اسلام کے دائرے میں رہ کر کے، اسلام جو طرز عمل دیا ہے، اسلام نے جو طرز زندگی دیا ہے، اسلام نے جو ضابطہ اور جو طریقہ بتایا ہے، جو ضابطِ حیات دیا ہے، جو معاشرے میں ایک تشکیل دی ہے، معاشرے میں رہنے کا ایک جو طریقہ اسلام نے فراہم کیا ہے، اگر ہم حقیقی معنوں میں اپنے معاشرے میں وہی طریقہ رائج کر دیں اور اسی پر عمل کرنے کی صحیح کوشش کریں تو انشاءاللہ الرحمن یہ صرف ایک معاشرے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہتر اور اچھائی کا راستہ بن جائے گا۔ لوگ آج پیغمبر اسلام کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہ اس ٹاپک سے الگ ٹاپک ہے وہ، بس اسی ٹاپک سے متصل بات آئی تو اس کو بیان کردہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ آج ہمارے نوجوان لوگ اکثر موبائلوں میں رہتے ہیں اور آپ جب موبائلوں میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو ایسی آتی ہے جس میں کبھی ہمارے اسلام کے حوالے سے خلاف باتیں، کبھی جو ہے سرکار کے حوالے سے، کبھی ہمارے بزرگوں کے حوالے سے اور کبھی ہمارے سلاطین زمانہ کے حوالے سے، بادشاہ اسلام کے حوالے سے لوگ طرح طرح کی باتیں آج کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان وہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی جواب بن نہیں پڑتا اور کہیں نہ کہیں کم علمی کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ یار اگلا بندہ جو بول رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بات میں اگر 100% سچائی نہ ہو تو کم سے کم 10% سچائی ہوگی۔ ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ آج پیغمبر اسلام کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، تلوار کے زور پر اسلام پھیلا۔ میں بس ایک واقعہ اور اس کے کچھ جو ہے چند جھلکیں آپ کے سامنے کر کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ اسلام کا بڑا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو کل بھی یاد کیا جا رہا تھا، آج بھی یاد کیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ایک اتنا عظیم واقعہ ہے کہ جس کے بنا پر کفار اسلام سے جڑنے لگے۔ سرکار احمد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 ایک روایت مطلب 1400 1500 صحابہ کو لے کر کے سرکار مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے کہ عمرہ کریں، ہے نا۔ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، بڑا تفصیلی واقعہ، لمبا واقعہ، بالکل مختصر طریقے سے آپ کے پاس رکھ کر کے میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ عمرہ کے لیے سرکار روانہ ہوئے، 1500 صحابہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 313 تھے تو 1000 پر بھاری تھے۔ 1500 کا صحابہ ہے، سرکار کی معیت میں سبحان اللہ سرکار کے ہمراہ ساتھ ہیں اور سرکار آ رہے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے۔ کس لیے آ رہے ہیں سرکار؟ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ سب لوگ عمرہ کریں گے۔ 1500 کا جو ہے صحابہ کا لشکر ہے، عمرہ کے نکلے ہیں۔ کفاروں کو پتہ چلا، بلکہ کسی نے آ کر کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ کفار قریش نے سب سے مشورہ کر کے عرب کے تمام چھوٹے چھوٹے قبائلوں کو ملا لیا، سب مل کر کے متفق ہو کر کے ایک
بڑا لشکر تیار کیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، آپ کو عمرہ کرنے کے نہیں دیا جائے گا، آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں اور جائے تو حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ دونوں بھی ساتھ میں نکلے سرکار کے آگے جو سرکار کو روکنے کے لیے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں بالکل مختصر طور پر، کیونکہ پھر اگر اسی پہ جائیں گے تو پوری تقریر اس پہ ہو جائے گی۔ خیر جو بھی ہو، سرکار وہاں سے راستے سے نکلے اور جا کر حدیبیہ کے مقام پر میرے مصطفیٰ ٹھہرے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ رضا آپ کی بات میں وہاں تک پہنچاتا ہوں۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی آیا، وہ عرب کا بڑا معمر ترین شخص سمجھا جاتا تھا، بزرگ شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اے مکے والوں، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ کیا تم میرے بچے نہیں ہو؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ہم سب تمہارے بچے ہیں، تم ہمارے باپ ہو۔ تو کہا کیا میں تمہاری طرف سے محمد بن عبداللہ سے بات کر سکتا ہوں، ان سے بات کر جا سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ بات کرنے کے لیے گیا، باتیں ہوئی، جب ساری باتیں ہوئی سرکار سے، پھر اس کے بعد واپس آیا۔ اس میں بڑی لمبی داستان ہے۔ جب واپس آیا تو اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سلاطین زمانہ کو دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ بھی گیا، نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن جو ادب محمد عربی کے غلام ان کی کرتے ہیں، ایسا ادب میں نے کسی اور بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ اے میری قوم، میں نے دیکھا کہ جب وہ تھوکتے تو اس تھوک کو سب اپنے اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور اپنے چہرے پر، اپنے جلدوں پر مل دیا کرتے تھے۔ جب وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کے قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہرے پر لگا لیتے، بالوں میں لگا لیتے تھے۔ اے میری قوم، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا، لیکن محمد عربی کے غلام کے کیا کہنے کہ ان کے نام پر جان دینے کو تیار ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب محمد بن عبداللہ بولتے تو سب خاموش، ایسا ہو جاتا تھا کہ کسی کو بولنا نہیں آتا۔ ان کے دربار کا، ان کی بارگاہ کا یہ ادب ہے۔ اے میری قوم، لہٰذا میری تو رائے یہ ہے کہ ان کو آنے دینا چاہیے عمرہ کے لیے۔ ایک اور شخص کا بھی اس میں ذکر ہے جو قربانی کو بہت پسند کرتا تھا، وہ بھی آیا اور سرکار نے قربانی کرنے کو آگے کر دیا۔ پھر اس نے دیکھا سارا معاملہ تو اس نے کہا کہ نہیں، آنے دینا چاہیے۔ خیر جو بھی ہے، بعد میں ایک شخص آیا، نام سہیل بن عمرو ہے، وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ محمد بن عبداللہ، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ صلح نامہ تیار کر لیتے ہیں، ایک صلح نامہ تیار ہو جائے، اس کے بعد اس میں کچھ چند شرائطیں ہوں، ان شرائطوں پر آپ بھی عمل کریں اور ہم بھی عمل کریں گے، اس طریقے سے جنگ و جدال سے جو ہے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ نہ ہمارے میں اتنی سخت ہے کہ ہم جنگ کریں، کیونکہ جنگ کرتے کرتے ہمارے جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہو چکے، جس کی بائی تکلیفیں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ صلح نامہ تیار کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر ہے، صلح نامہ تیار ہو رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا علی صلح نامہ لکھو۔ حضرت علی لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اس نے کہا کہ سہیل نے کہ اے محمد بن عبداللہ، اسی بات پہ تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، اسی بات پہ تو جھگڑا ہے کہ ہم جو ہمارا دستور رہا ہے پہلے کا، بسم اللہ بسمک اللہم، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے پہلے سے، تو آپ یہ رحمان والا جو جملہ لا رہے ہیں اس کو مت لائیے، آپ یہ ہم نہیں مانیں گے، بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بند کر جائے، جو میں کہہ رہا ہوں اسی پہ عمل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، سرکار نے فرمایا کہ علی لکھو۔ خیر جو بھی ہے لکھا گیا، صلح نامہ تیار ہوا، آخر میں جو ہے دستخط وغیرہ ہونے لگے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سہیل بن عمرو کا ایک بیٹا جن کا نام حضرت ابو جندل تھا، وہ بالکل بیڑیوں میں جکڑا ہوا، خون پاؤں سے بہہ رہا ہے، مار مار کے ہڈیوں کا جو ہے بالکل چکنا چور کر دیا گیا، پورے جسم سے لہو بہہ رہا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا سرکار میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سہیل نے کہا کہ اے محمد عبداللہ، دیکھو صلح نامہ تیار ہو چکا ہے، اب آپ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابھی تو دستخط ہوئے نہیں، ابھی تو صرف تیار ہوا، کاغذی تیاری ہوئی، دستخط بھی ہوئے نہیں دونوں فریقین کے تعلق سے، ابھی دستخط سے پہلے ہی آیا ہے، لہذا یہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم صلح نامہ پھاڑ دیں گے یا ہم صلح نہیں کریں گے۔
سرکار نے ابو جندل کو واپس فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ بہت اس میں بھی بڑی داستان ہے کہ وہ کبھی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، ابوبکر صدیق کے پاس آیا، بہت سارے معاملات اس میں بھی ہوئے الحمدللہ، کہ اس کے لیے بھی لمبا ٹائم چاہیے۔ خیر صلح نامہ تیار ہوا، صلح نامہ تیار ہونے کے بعد جو ہے آخر میں سرکار نے اپنا مہر لگایا، دستخط کیا، تو اس میں آیا محمد رسول اللہ۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، یہی تو معاملہ ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو لہٰذا آپ صرف محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہ لکھیں۔ حضرت علی لکھ چکے تھے، حضرت علی جو ہے لکھ چکے تھے، کہا کہ اس کو کاٹ دیجیے۔ حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ علی کاٹ دو، محمد رسول اللہ میں سے محمد عبداللہ لکھو، رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا ایسا میں نہیں کاٹوں گا، یہ محبت کی بات ہے، یہ حکم کے خلاف جانا نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے کہ اللہ آپ کا نام، آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، پھر آپ کا نام کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جوش اور جلال میں آ گئے تھے، کیونکہ تمام صحابہ تذبذب کا شکار تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ صلح نامہ جو تیار ہوا تھا، اس کی جو شرائطیں تھیں وہ اتنی زبردست، اتنی زیادہ بالکل کہ الگ انداز میں، الگ پیرائی میں اس کو سجایا گیا تھا کہ وہ ساری شرائطیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، وہ تمام تر شرائطیں۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ہمارے مکے کا کوئی آدمی آپ کے مدینے میں جا رہا ہے تو آپ کو اس کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ کے مدینے کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آ رہا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایسی شرائطیں تھیں۔ ان شرائطوں کی وجہ سے عمر فاروق اعظم کو اتنا جوش آیا کہ آپ نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ سرکار نے کہا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں۔ جب ہم حق پر ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ذلت والا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے جملے سرکار نے کہا اے عمر، میں وہی کہتا ہوں، وہی کرتا ہوں جو میرا خدا کہتا ہے۔ پھر یہی جملے عمر فاروق اعظم ہے تو ابوبکر صدیق کے پاس جا کر دہرایا کہ ابوبکر صدیق دیکھو سرکار نے ایسا ایسا معاہدہ کیا ہے اور بتاؤ کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر فاروق، مصطفیٰ کریم وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، اور اے عمر فاروق اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ساری حکمتیں، یہ راز بعد میں کھلے، اور یہ صلح حدیبیہ کا موقع، یہ باتیں اتنی زیادہ مسلمانوں کے حق میں ہوئی کہ اللہ اکبر کیا کہتے، سبحان اللہ۔ اب صلح نامہ تیار کر لیا گیا۔ جب صلح نامہ تیار ہو گیا، ساری باتیں شرائطیں لکھ دی گئی، ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آ گئے تو سرکار نے اسے، وہ مکے کے دو لوگ آ گئے، کہا کہ ہمارے آدمی اگر آپ کے یہاں آ جائے تو یہ صلح نامہ میں لکھا ہے کہ اسے واپس کر دیا جائے۔ تو ابو بصیر معمر بزرگ ترین شخص تھا کہ یہ آیا جس کو ہم کو واپس کر دیا ہے، دو آدمی کو بھیجا لانے کے لیے۔ سرکار نے کہا کہ بصیر تم چلے جاؤ، اس لیے کہ ہم جو صلح نامہ، جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی ہم بدعہدی بدشکنی نہیں کر سکتے، اس عہد کو ہم توڑ نہیں سکتے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ اب کافروں کے ساتھ حضرت بصیر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا زمانہ تو الگ ہے، اس دور میں ایسا معاملہ تھا کہ غلاموں پر اتنا ظلم ہوتا تھا، رسیوں سے باندھ باندھ کر مارا جاتا تھا، چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھونی دی جاتی تھی، یہ عالم ہوتا تھا کہ بالکل مرنے کے قریب بندہ ہو جاتا تھا، اتنی تکلیفیں اذیتیں اس وقت دی جا رہی تھی۔ اور پھر اسلام کے دشمن، اسلام سے دشمنی رکھنے والے، یہ ایسے لوگ تھے کہ اسلام کے ماننے والوں کو کوئی بھی ہر طریقے سے لانا، ان کو مارنا، زد و کوب کرنا، ان کے ساتھ ظلم کرنا، یہ انہوں نے اپنا بالکل مشغلہ بنا لیا تھا۔ اور یہ ان کی سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہمارے لات و منات ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے یہ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے اور ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، لہذا ہمارا معاملہ بڑھتا جائے گا اور ہم دین اسلام کو کچل ڈالیں گے۔ مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام وہ دین ہے کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اب اسے واپس کر دیا گیا۔ حضرت بصیر ایک جگہ پہنچے، کھانا کھانے کے رکے تو ایک ساتھی سے کہا، کفار کے دو ساتھی تھے، ایک سے کہا کہ بھائی تمہاری تلوار تو بڑی پیاری ہے۔ بولے ہاں میں نے بہت اچھی تلوار ہے، میں بہت سے آدمی کو اس سے مارا ہوں۔ کہا ذرا میرے ہاتھ میں دو کہ اچھی دکھ رہی ہے۔ وہ ہاتھ میں لیا اور لڑکا اس کا ہی سر قلم کر دیا۔ وہ جو دوسرے تھے وہ بھاگ گئے۔
پھر وہ وہاں جو بھاگے تو بھاگتے بھاگتے ڈائریکٹ وہ انسان مدینہ آیا اور مسجد نبوی شریف کے سطور کے پیچھے چھپ گیا۔ حضرت ابوبصیر پیچھے سے آئے، سرکار نے دیکھا، حضرت ابوبصیر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے تو مجھے واپس کر دیا ہے، اب اگر میں یہاں آیا ہوں تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ہاں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے تو مجھے واپس بھیج دیا تھا، اب اگر میں آیا ہوں تو میں خود سے آیا ہوں، اللہ کی مرضی ہے۔ سرکار بہت ناگوار گزری، سرکار بہت ناراض ہوئی اور سرکار نے فرمایا یہ تو لڑائی لگا دے گا۔ خیر سرکار نے پھر جو ہے سرکار کی باتوں سے حضرت ابوبصیر کو لگا کہ واپس مجھے مکہ جانا پڑے گا، تو پھر حضرت ابوبصیر وہاں سے نکلے اور نکل کر کے جو ہے ایک سمندر کے کنارے جو ہے آپ نے اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر سے حضرت ابو جندل جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ سے اپنے بیڑیوں کو کاٹ کر کے وہاں آ کر کے بس گئے۔ دھیرے دھیرے وہاں لوگ جو بھی مکے میں ستائے جاتے تھے ایک ایک بار وہاں سے نکلتے اور اس جگہ آ کر کے جمع ہو جاتے تھے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ 70 لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، 70 لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو جمع ہو گئے تو ان کا کام کیا ہو گیا، وہ ایسا کرتے کہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ بھی تجارت کے لیے جاتے تھے اسی راستے سے واپس آتے تھے، تو یہ 70 مل کر کے ان کے مال کو لوٹ لیتے تھے، یہ 70 مل کر کے ان کے مال کافروں کے مال کو لوٹ لیتے تھے۔ جب ان کے مالوں کو لوٹ لیتے تھے تب ان کو تکلیف ہو جا رہی تھی، جب ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو کفاروں نے خود سے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے کہ ہم معاہدہ توڑتے ہیں، یہ جو شرائط ہیں ان شرائطوں سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں، لہذا آپ پر کوئی بات نہیں، ہم تمام شرائط کو جو ہے منسوخ کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبصیر اپنے تمام 70 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے اور ان کے مال و اسباب کو لوٹنے لگے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، بہت بیزار ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں وہ لوگ پھر سرکار سے کانٹیکٹ کیے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم معاہدہ کو توڑتے ہیں۔ ادھر سرکار کا خط حضرت ابوبصیر کو گیا کہ اب تم وہاں سے مدینہ منورہ آ جاؤ، مگر سرکار کا خط پہنچنا تھا کہ ایسے عالم میں خط پہنچا کہ حضرت ابوبصیر نزا کے عالم میں تھی۔ خط پہنچا میرے مصطفیٰ کریم کا، اس نے اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے خط کو بوسہ دیا اور روح کف سے ان شریر سے پرواز کر گئی، کیونکہ معمر ترین شخص تھے، لوگوں نے ان کو وہیں پر جو ہے دفن کیا اور پھر وہ لوگ حضرت ابو جندل کے ساتھ میں مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اس میں یہ پوائنٹ بھی تھا کہ مکہ والا مدینے والے سے مل سکتا ہے، مدینے والا مکہ والا سے مل سکتا ہے، یعنی پہلے جو پابندیاں تھی کہ کوئی چیز سے نہیں ملے گا وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اب حال یہ تھا کہ مکہ والا مدینہ منورہ میں ان کا بھائی رہتا تھا، ایک مثال کے طور پر، کیونکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ منورہ آئے تھے تو بھائی وہاں تھا، دوسرا بھائی یہاں تھا، تو اب یہ بھائی ملنے کے لیے بھائی سے مدینہ جاتا اور مدینہ والا ملنے کے لیے مکہ آتا۔ اب یہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتا تو مدینے میں جب صحابہ اکرام کے طرز عمل کو دیکھتا، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتا، ان کی عبادتوں کو دیکھتا، ان کے تقوی کو دیکھتا، ان کے کردار کو دیکھتا، ان میں کیا عدل و انصاف ہے، ان کی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی خوف و خشم ان کے سینوں میں ہے، جب وہ دیکھتا تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اور مدینہ منورہ سے جب کوئی سرکار کا غلام مکہ مکرمہ آتا تو ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر، کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تھا، مسلمان بدکاریاں نہیں کرتا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، بد عہدی نہیں کرتا تھا، بد شکری نہیں کرتا تھا، برائیوں کے قریب نہیں جاتا تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، تو ایک مسلمان کے کردار کو دیکھ کر کے مکہ مکرمہ والے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے یہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے، یہ صلح نامہ لکھنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس دور میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اس سے پہلے اتنے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یعنی یہ صلح حدیبیہ کا یہ موقع، اور جب صلح حدیبیہ سرکار واپس لوٹے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ عمر فاروق یا رسول اللہ تمام شرائط ہمارے خلاف جا رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو روشن فتح دی، یہ صلح نامہ فتح کیسے ہے؟
یہ صلح نامہ فتح کیسے ہے؟ آقا فرماتے کہ عمر فاروق ابو بکر صدیق دیکھنا یہی چیز ایک بار ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہی چیز تمام فتح کی کنجی بن کر کے ثابت ہو جائے گی۔ اور ہوا یہی کہ یہ صلح نامہ لکھا گیا اور لوگ اسلام سے جڑتے رہے جس کی وجہ سے جو ہے فتح مکہ قائم کا جو ہے وہ ہوا، فتح مکہ ہوا۔ حضرات محترم، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا، کردار سازی کا اور عہد و وفا کا وہ پیغام دیا۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں باتیں آئی، تو میں نے کہا میرا موضوع اس طرف نہیں ہے، لیکن باتیں آئی تو بتا دیا میں کہ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ وہ جو فیس بک میں یا کسی چیز میں یوٹیوب میں وہ ویڈیوز آتے ہیں تو پھر یہ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں یا پھر خاموش ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ تو بات آتی ہے کہ یار اگر یہ 100% نہیں تو کم از کم 10% تو صحیح بولتا ہوگا، ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں میرے دوست، اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ جس میں کبھی بھی جنگ و جدال، قتل و غارت گری اپنی ذات اپنی نفس کے نہیں ہوا۔ جب بھی ہوا اگر جنگ ہوئی ہے تو وہ دین کی سربلندی کے خاطر ہوئی ہے، اور کبھی بھی کسی نے کسی سے بدلہ اپنی ذات کے نہیں لیا ہے، اگر لیا ہے تو دین کی خاطر لیا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک پہلوان سے جنگ ہو رہی تھی، دونوں میں جو ہے تلوار بازیاں شروع تھی، اور جب تلوار بازیاں شروع تھی حضرت علی اور ان کے تلوار بازیاں شروع کی، حضرت علی نے اس کو پٹک دیا، اس کے اوپر سوار ہو گئے پٹک کر کے۔ جب سوار ہو گئے تو اس نے کیا کہا، حضرت علی پر تھوک دیا۔ جب تھوک دیا تو حضرت علی جو ہے اس کے اوپر سے اٹھ گئے اور اپنے اس کے تھوک کو صاف کرنے لگے۔ وہ جو زمین پر پٹکا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ علی کیا بات ہے، تم میرے اوپر سوار تھے، تم نے مجھے پٹک دیا تھا، اگر تم چاہتے تو میرے سر کو تن سے جدا کر دیتے، لیکن جیسے ہی میں نے تھوکا تم میرے اوپر سے اٹھ گئے، وجہ کیا ہے؟ علی فرماتے جب تم سے میری لڑائی تھی اپنی ذات کے نہیں تھی بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تھی، اور جب تم نے مجھ پر تھوک دیا تو تم نے مجھ پر تھوک دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اب میں تجھے ماروں تو اپنی ذات اپنے نفس کے لیے ماروں، تو میں اپنے ذات اپنے نفس کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو نہیں مارتا۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دین اسلام کا وہ سنہرا باب ہے، یہ دین اسلام کا وہ عظیم باب ہے کہ جب ہمارے نوجوان اس پر چلیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے نوجوانوں کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ تو نوجوان کیا کرتے ہیں کہ بالکل ایک کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ذہن میں بٹھا لیں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوا ہے۔ اور جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان شیروں کو انعام سے بھی نوازا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں قرآن کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب جو میں عرض کرنے جا رہا تھا، مین بات جو اپنا موضوع ہے وہ یہ کہ سیاست اسلام میں کتنا ضروری ہے۔ آج ہم ہر جگہ پر پیچھے سے پیچھے ہو جا رہے ہیں، دھکیلے جا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی دفاتر میں دیکھ لیں، آپ ایک لائٹ بل بھرنے جائیں نا تو اس لائٹ بل کو بھرنے کے لیے بھی ہمارے کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو ضابطہ، جن کو طریقہ نہیں معلوم ہے۔ جب ضابطہ طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو آپ کو پیچھے کیا جائے گا، جس کو اس کی جانکاری وہ آگے بڑھے گا۔ ہاں، آپ کسی بھی معاملہ کو لے لیں، اب اس پہ بھی بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم ہر جگہ پر پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ آج ہماری قوم سیاست سے دور ہے اور دینی اور دنیاوی تعلیم سے دور ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے اور اس سے دور رہنا نہیں ہے بلکہ اس کے قریب ہو کر کے ایک ایسا معاملہ بنانا، ایک ایسا گھر تعمیر کرنا ہے، ایک ایسی محل تعمیر کرنی ہے
کہ جس محل کے اندر رہ کر کے ہم جو ہے اسلامی نظام مملکت کو آباد کر سکیں اور پھیلا سکیں۔ آج کوئی بھی دفاتر لے لیں آپ، اس میں ہماری قوم پیچھے ہے، کسی معاملات کو لے لیں آپ، ہماری قوم پیچھے ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ بھی رہا ہے تو اس کے پیچھے دو چار ایسے لگے ہیں تو ان کو گھسیٹنے والے، پیچھے کرنے والے، کھینچنے والے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ سب خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں آگے نہیں جا رہا ہوں تو وہ آگے کیوں جا رہا ہے، میں نہیں بڑھ پا رہا ہوں تو وہ کیوں بڑھ رہا ہے۔ آج ہماری اندر یہ خواہشہ ایسی باتیں آج آگے، حسد ایسی آ گئی جس کے بنا پر ہمارا حال برا سے برا، بدتر سے بدتر ہو جا رہا ہے۔ اسلام اور اسلام میں سیاست، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک قوم مسلم سیاست سے جڑی رہی، کہیں پر بھی آپ تاریخ اور آپ کو پلٹ کر دیکھ لیں، آپ کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اور جب بھی قوم مسلم سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا، کہیں ہلاکوخا پیدا ہوا، کہیں چنگیز پیدا ہوا ہے۔ تو ہم کو اپنے آپ کو سیاست سے دور نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ سیاست لانی ہے جو سیاست کا طریقہ اور ضابطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور صحابہ کرام نے دیا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر فاروق اعظم کا یہ حال تھا کہ وہ مسجدوں میں جاتے اور جانے کا پوچھتے لوگوں سے کہ بھائی میں نے جو گورنر آپ کے یہاں رکھا ہے تو اس کی کوئی شکایت، کوئی تکلیف آپ کو، تو اگر کوئی تکلیف ہوتی تو لوگ بیان کرتے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی جو گورنر میں نے رکھا ہے تو آپ کو کچھ شکایت ان سے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہاں ہم کو ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ 4 شکایتیں کون کون سی؟ تو کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ وہ فجر کے بعد نہیں ملتے، دوسری شکایت فجر کے بعد نہیں ملتے، اشراق کے بعد ملتے مطلب، اور دوسری شکایت یہ ہے کہ وہ رات میں نہیں ملتے، تیسری شکایت یہ ہے کہ وہ ہفتے میں 1 بار ملتے، اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 شکایتیں ہماری آپ کے گورنر کے حوالے سے ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس گورنر کو بلایا، غالباً کا نام سعید بن عامر تھا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے سعید، تمہارے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں، شکایتیں لوگوں کی۔ کیا جواب دیا اس گورنر نے؟ اللہ کو اس نے کہا کہ اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بات دراصل یہ ہے جو انہوں نے شکایت دی کہ وہ ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے سچ کہا ہے۔ میں فجر کے بعد نہیں ملتا، اشراق کے بعد ملتا ہوں، چاش کے بعد ملتا ہوں، میں رات کو نہیں ملتا، دن میں ملتا ہوں، میں ہفتے میں 1 بار نہیں ملتا، ہفتے میں اور دن سب ملتا ہوں، بس 1 دن نہیں ملتا، اور مجھے بے ہوشی آتی ہے کبھی کبھار۔ بات صحیح ہے، لیکن اے عمر فاروق اعظم، یہ جو باتیں ہیں میرے اندر، جو 4 کمیاں جو بتا رہے ہیں یہ لوگ، اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کیا وجہ ہے، کس بنا پر تم فجر کے بعد نہیں ملتے، اشراق کے بعد، چاش کے بعد ملتے ہو؟ اس گورنر نے کہا کہ عمر فاروق اعظم، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، جو میری شریک حیات ہے وہ بیمار ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، جا کے اپنی بیوی کے لیے کھانا بنا، ناشتہ تیار کرتا ہوں، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، اس کے کپڑے دھو دیتا ہوں، جب یہ تمام کاموں سے فارغ ہو جاتا ہوں تب جا کر کے میں لوگوں سے ملتا ہوں۔ اور اے عمر فاروق اعظم، میں رات میں لوگوں سے نہیں ملتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ دن بھر میں اللہ کی مخلوق سے ملتا ہوں، لیکن میری عمر ہو چکی ہے، رات میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، ساری رات اللہ کی یاد میں محو رہتا ہوں، ساری رات اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں، اللہ کی یاد میں رہتا ہوں، اس لیے کہ میری زندگی کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ اب اگر میں اللہ کی یاد میں مستقل نہ رہوں تو کل قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ، اس لیے رات میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور اے عمر فاروق اعظم، میں ہفتے میں جو 1 بار نہیں ملتا، 1 دن نہیں ملتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے دن ہیں وہ تمام دن تو میں لوگوں کے اس میں کام گزاری میں رہ جاتا ہوں، لیکن 1 دن جو ہے وہ پورا کا پورا دن میں اپنے آپ کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اے عمر فاروق اعظم، جو مجھ پر جو غشی آ جاتی ہے،
مجھ پر جو غشی آ جاتی ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ میں جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں کہ مولا میری زندگی کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر چکا، مولا جو حصہ میری زندگی کا گزر چکا ہے وہ گناہوں میں گزرا ہے، تو میرے مولا اگر تو نے میری ان زندگی کے بارے پوچھ لیا تو میں تیری بارگاہ میں کیا کہوں گا، کیا لے کر کے جاؤں گا اور کیا بیان کروں گا۔ تو میں جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو گناہوں کی یاد کرنے کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کا حال تھا۔ وہ گورنر، اللہ اکبر، ہاں وہ جو میں نے کہا کہ ہفتے میں ایک بار ملتا ہوں، تو کیا کہا تھا کہ اپنا پورا دن اپنے آپ کی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح، اور اس میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک ہی کپڑے ہیں تو میں اس ایک دن کو وہ کپڑا دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، پھر پہنتا ہوں، پھر باہر آتا ہوں اور لوگوں سے مل لیتا ہوں۔ اللہ، یہ اس کا حال ہے جسے گورنر بنایا گیا ہے، جو پورے شہر کا گورنر ہے، جس کے ہاتھ میں پورے شہر کی حکومت اور باغ ڈور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حال یہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نیتا بن جا رہا ہے، کوئی بڑا آدمی بن جا رہا ہے جسے ہم چن کر کے آگے بڑھاتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک گناہوں میں زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ یہ باتیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آج ہم جس کو چن کر لا رہے ہیں نا، جس کو ہم چن کر آگے بڑھا رہے ہیں نا، ہماری غلطی بھی یہ ہے نا کہ ہم جس کو چن کر آگے بڑھا رہے ہیں اس کے پاس ہم یا تو صرف پیسہ دیکھتے ہیں یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کی رسوخ زیادہ ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس آدمی کے اندر دین سے محبت ہے یا نہیں ہے، رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ جس کو نمائندہ بنا کر کے آگے بھیج رہے ہیں وہ جا رہا ہے کن کے پاس؟ کفاروں کے پاس، ہے نا بھائی۔ آپ جس کو چن کر کے لا رہے ہیں، جسے اپنا ایم ایل اے یا جو بھی کہہ لیں، مکھیا پردھان جو بھی کہہ لیں، آپ جن کو بنا رہے ہیں وہ آپ کا نمائندہ بن کر کے، ہے نا، آپ کا وکیل بن کر کے کفاروں کے پاس جا رہا ہے۔ اب جب وہ کافروں کے جھرمٹ میں جا رہا ہے اور اس کا طریقہ بھی اگر کافروں جیسا ہو گیا تو مجھے بتاؤ کہ وہ آپ کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ آپ جس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں وہ آپ کی بات کو اوپر تک پہنچا رہا ہے تو اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے تو کفار بھی کہے کہ جب جو ہے قوم مسلم کا نمائندہ یہ ہے تو قوم مسلم کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہوگی، اسلام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہوگی، تو پھر وہ آپ کے نمائندہ کو دیکھ کر کے آپ کا کام کرنے کی یا اسلام سے کے اندر جو آج تفرقہ بازیاں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان سے پھر اپنے آپ کو، اپنے گروہ کو بچانے کی وہ کوشش کریں گے۔ اب کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت پھر ہم کس کو چنیں گے، کل بھی یہ بتا سکتے چنیں گے، ہے نا، یہ بات سکتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے دوست، آج قوم مسلم کی بدحالی اور قوم مسلم جو آج پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی ایک خاص واحد وجہ یہی ہے کہ ہم اپنا لیڈر صحیح نہیں چنتے ہیں، ہم اپنا لیڈر صحیح نہیں چنتے ہیں۔ وہ خود کھا کر کے بیٹھ جاتا ہے ہمارے مال کو، وہ خود ہماری بات کو اوپر تک پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر لیڈر کیسا؟ آپ دیکھیں غیروں میں، آپ دیکھیں چھوٹا چھوٹا بچہ 10 کے سامنے کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہا اپنے مذہب کے حوالے سے، جائے کہ وہ باطل مذاہب ہیں مگر اپنے مذہب کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ وہ باطل مذہب ہے۔ اور ہمارا مذہب جو حق و صداقت کا مینارہ ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ ہمارے بڑے خاموش ہیں تو ہم خاموش ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے جس کو ہم نے بنایا، لیڈر چنا، جس کو ہم نے بڑا بنایا ہے، اپنا رہبر بنایا ہے، نمائندہ بنایا ہے، وہ ہماری بات کو وہاں تک پہنچائے گا، اور جب وہ نہیں پہنچا پا رہا ہے تو ہم کیا پہنچا پائیں گے؟ اس وجہ سے ہم خاموش ہیں، اور یہ ہماری خاموشی جو ہے ہم کو دھیرے دھیرے اندھیروں کی طرف دھکیل رہی ہے۔ لہٰذا جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ بھائی انقلاب اگر برپا کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح اگر چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ
کہ جو اسلام مصطفیٰ کریم جس اسلام کے لیے اتنی محنتیں کر کے اس اسلام کو ہم تک پہنچائے، اس اسلام میں کوئی کمی بیشی نہ رہے، تو جہاں اپنا آپ کا رہبر ایک طرف، نمائندہ ایک طرف ہے، وہی آپ کو بھی دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کارگزاریاں ضرور کرنی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ کام آپ کو اسلام کا ضرور کرنا ہے۔ اسلام کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بس ہو گیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ آپ کے اوپر رہتا ہے۔ اب کل کو کوئی سوال، کلمے کا تقاضا کیا ہم لڑائی کرنے جائیں، ہم جھگڑا کرنے جائیں؟ نہیں۔ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ کریم نے اسلام کو پھیلایا، سرکار نے ایک ایک بعد دعوتیں دی، لوگ قریب ہوئے، کبھی اپنے اخلاق کے بنا پر، کبھی تعلیم کے بنا پر۔ آپ نے علماء کرام سنا ہوگا، جب کوئی قیدی آتا فدیہ نہیں رہتا تو سرکار کہتے اتنے لوگوں کو تم پڑھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ وہ لوگوں کو پڑھا دیتا، سبق دے دیتا، تعلیم سے آراستہ کر دیتا، اور وہ ان کا فدیہ ہو جاتا تھا، وہ واپس چلا جاتا تھا۔ آخر سرکار کو اس وقت پیسے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اسلام کو مضبوط کرنا تھا، مگر سرکار کو اسلحہ کی ضرورت تھی، جنگ کرنا تھا۔ سرکار نے پیسے کے حوالے سے نہیں کہا، اسلحہ کے حوالے سے نہیں کہا ہماری قوم کے 10 بچے کو، 20 بچے کو تم تعلیم سے آراستہ کر دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ اور جب تعلیم دی، وہ بات پہلے صحابہ کو بھی ذہن میں بھی کہ تعلیم سے کیا مطلب ہے، لیکن جب وہی تعلیم دینے والے لوگوں کو 10 کو، 20 کو، 50 کو تعلیم دیے اور وہ تعلیم سے آراستہ ہو گئے، تو تعلیم کے بنا پر ان کو معلوم ہو گیا کہ اسلام کو کیسے کیسے لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے۔ پھر وہ تاجر بنے، اور تاجر بن کر کبھی ہندوستان آئے، کبھی چین آئے، کہاں کہاں شام گئے، تجارت کے گھر سے گئے اور دین کی دعوت کو عام کرتے گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اپنے معاشرے کی خرابی کو دور کرنا ہے، اور معاشرے کی خرابی دور کیسے ہوں گی؟ تو اپنے محلے کے جو مدرسے ہیں، جو مکاتب ہیں، ان پر ہم کو گہری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیم سے اس قدر آپ آراستہ کر دیں۔ آج آپ کو یہ چیزیں چھوٹی لگیں گی، تکلیف دہ لگیں گی، اس سے کیا ہو پائے گا، کچھ نہیں ہو پائے گا، کچھ سمجھ نہیں پائے گا، آج لگیں گی، لیکن 10 سال بعد وہی بچہ اگر آپ کا ایڈوکیٹ بن گیا، لائر بن گیا، یا کہیں کا پرنسپل بن گیا، یا کسی دوسرے محکمات میں چلا گیا، یا وہ پولیس تھانے بھرتی ہو گیا، یا وہ دوسرے دفاتر میں چلا گیا، تو اب جو آپ کا کام جس کی وجہ سے آپ کو دھکا مار کر باہر کیا جا رہا تھا، وہی کام آپ کا اب بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے عقل والوں کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے پر توجہ دینی ہے۔ میں نے کہا نا، ہم کو لڑنے کے لیے نہیں جانا ہے، ہم کو جھگڑا کرنے نہیں جانا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ اپنے اخلاق کو، جیسا اخلاق مصطفیٰ کریم نے پیش کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، سارے شرائط مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر آقا کریم نے منظور فرما لیا۔ سبحان اللہ! یہ آقا کریم کی رحمت و محبت و عنایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اسلام میں لوگ داخل ہوتے گئے اور پھر مکہ فتح ہوا۔ تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ ہم دفاتر میں جاتے ہیں تو اگر ہمارا کام نہیں ہو پا رہا، ہم گالی گلوچ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشن ہوتے ہیں، کچھ ضابطہ، کچھ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ ضابطے کے ساتھ جائیے، رولز کے ساتھ جائیے، آپ کا کام ضرور ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، انتشار نہیں پیدا کرنا ہے، بلکہ محبت سے کام کرنی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنے معاشرے میں جو مکاتب ہیں، جو مدرسے ہیں، ان پر گہری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے غالباً 3-4 سال پہلے ایک تقریر میں کہا تھا، میں نے کتاب میں پڑھا بھی تھا اس کے حوالے سے، کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا ہندوؤں پر کہ ان کے گھروں میں جب توڑا جا رہا تھا اور بہت سارے ظلم اس پر ہوئے تھے دوسرے قبائل کے لوگ، تو انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ دیا تھا، کچھ نہیں دیا تھا، قلم اور کاغذ دیا تھا۔ اور قلم اور کاغذ دینے کے بعد حال یہ ہوا کہ آج ہر دفتر میں انہی کے بچے، انہی کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں انقلاب اگر لانا ہے تو سب سے پہلے اپنے نونہالوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ انقلاب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
یہ انقلاب کا، بلکہ میں تو کہوں گا یہ 99% ذریعہ انقلاب لانے کا اپنے معاشرے میں، اور ایسی بیداری پیدا ہوگی 10 سال کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، انشاءاللہ خود آپ کا کام ہوتا نظر آئے گا۔ ورنہ پھر حال کیا ہوگا، کہیں گھر توڑے جا رہے ہیں، کہیں گھر جلائے جا رہے ہیں، کہیں بچے کو یتیم کیا جا رہا ہے، کہیں عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، پھر بس حال ہی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بالکل سکسیس ہو تو وہاں آپ کا ایک آدمی ہونا چاہیے، اور وہاں ایک آدمی آپ کا پہنچانے کے لیے اس آدمی کے پیچھے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے ایسی محنت کی، اپنے مکاتب کا خیال کیا، اپنے بچوں کا خیال کیا، اور اپنے بچوں کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے بچے وہی پہنچیں گے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے بچے وہاں جاتے نہیں، ہمارے بچوں کا نمبر آتا نہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی پہلے آپ بچوں کو پڑھاؤ تو صحیح، وہ ڈگری کے لائق بناؤ تو صحیح۔ IPS بننے کے لیے آپ کا بچہ IPS بنے گا تب تو جائے گا نا۔ آپ 10ویں 12ویں سے ان کو جو ہے پیچھے دھکیل دیتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھ پائے گا، ہمارے گھر میں یہ نہیں، فلاں نہیں ہے، تو پھر آپ جب یہ سوچ رکھیں گے تو آپ کا بچہ آگے بڑھے گا کیسے؟ آپ دیکھیں دوسروں کو، غیروں کو دیکھیں آپ، وہ ایک ٹائم کھانا کم کھاتے ہیں، سوکھی روٹی کھا لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں گے۔ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گرد و نواح میں رات کے 4 بجے 3 بجے تک اٹھ جاتی ہیں، میاں سو رہا ہے مگر گھر کی عورت اٹھ گئی ہے، اپنے بچے کو نہلا دھلا کر کے اس وقت لے کے اسکول ہیڈ میں چڑھا کر کے پھر آ کے پھر وہ سوتی ہے، پھر اپنا کام کرتی ہے۔ غیروں کا حال ہے، مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ 8-9 بج گئے ہیں لیکن ہمارے اندر سکت نہیں کہ ہم بیٹے کو بولتے بیٹا اٹھ جاؤ اسکول جاؤ۔ اور ہمارے نوجوان، ہماری جو نسلیں بھی بالکل جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہیں، ہماری جو نسل، ان کا بھی حال یہ اللہ اکبر، ان کے تو کیا کہنے، ان کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے، مطلب باپ کے زمین جائیداد ہے، ذمہ دار ہے باپ ہمارا، ان پہ ہمارا گزر بسر ہو جائے گا، ہم کو کیا مطلب ہے۔ یہ سوچ ہمارے نوجوانوں کی ہو گئی ہے، ہم کو پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری جو ابھی ابھرتے ہوئے نوجوان، ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میرے دوست، میرے ساتھی، میرے بچے، ایک بات میرے ذہن میں رکھو، ابھی تمہاری عمر کچھ بننے کی ہے، اور آپ کا باپ اگر چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ بنے تو اپنے باپ کی بات پر بالکل تم کھڑے اتر جاؤ، بالکل پڑھو۔ ابھی تمہاری عمر گھومنے کی، موبائلوں میں لگنے کی نہیں ہے، تمہاری عمر ابھی صرف اور صرف اپنی فیوچر پر بالکل توجہ دینے کی عمر ہے تمہاری۔ اگر 10 سال آپ نے کسی بھی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے اگر آپ نے جد و جہد کر لی میرے دوست، تو انشاءاللہ یہ 10 سال آپ کے رائے گا نہیں جائیں گے، برباد نہیں جائیں گے، آپ اس قابل بن جائیں گے کہ 10 آدمی آپ کے ارد گرد کام کریں، آپ کے انڈر میں کام کریں۔ ورنہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو ایسے ہی چھوڑ رکھا، ایسے ہی آپ نے کر دیا، تو پھر 10 سال کے بعد کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، آپ کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، یہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں خود کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو سمجھانا ہے اور سب کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر آج سے ہم نے کام شروع کیا تو آئندہ 10 سال میں انشاءاللہ ایسا انقلاب برپا ہوگا، ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ ہمیں پھر رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے سامنے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہو رہا، رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ کوئی 100 سال سے کام کر رہا ہے تب جا کے آج اس کے ہر محکمے اس کے آدمی 100 سال سے جو محنت کر رہا ہے ہر محکمے اس کا آدمی کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں، ہمارے تو پرکھوں نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، سلطنت کرنے کا طریقہ دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، اسلام نے ہمیں سارا کچھ، سارا نظام دیا۔ اسلامی نظام مملکت یہی بات بتاتی ہے کہ اپنے اندر ایسا شعور پیدا کرو، بالکل ایسا شعور پیدا کرو کہ تم سے 10 لوگ تعلیم حاصل، 10 لوگ تم سے تعلیم لیں۔ یہ باتیں بھلے سے کڑوی لگیں گی لوگوں کو کہ بھائی کیا باتیں ہو رہی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر نہیں چاہتے ہیں، نہیں بھی ہم کو ایسے ہی رہنا ہے، ایسے ہی جینا ہے، پھر جیو، پھر تم کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، ستائے جائیں گے۔ آج دیکھیں میں جب پڑھتا ہوں تو میرے ہوش خراب ہو جاتے ہیں، فلاں جگہ پر وہ لڑکی بھاگ گئی، فلاں جگہ پر وہ لڑکی بھاگ گئی، ماں باپ کچھ بولے تو ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے اسلامی نظام مملکت جو ہے، جو ہمارا طریقہ جو رہا ہے، جو ہمارا کردار جو رہا ہے، وہ ہمارا کردار مجروح سے مجروح ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے نوجوان نسل کی کردار کشی، کردار ہرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ قوم میں بہتری آئے، برتری آئے،
اور معاشرہ ہمارا بالکل امن والا پاک و صاف رہے تو آج ہی سے تیاری کرنی پڑے گی۔ تیاری تلوار تیر بھارے بندوق اس کی نہیں ہے، لڑائی کی نہیں ہے، تلواری اپنے اندر بیداری لانے کی تیاری ہے۔ اپنے بچوں کو دین سے جوڑیے، نمازوں سے جوڑیے، تعلیم سے جوڑیے، علم دین سے علم دنیا سے اپنے بچوں کو جوڑیے۔ اگر 10 سال آپ نے اپنے بچوں پر محنت کر لی، یہ 10 سال 100 سال پر بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کے ذہن سازی کیجیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے سوچیے، اپنے قوم کے مستقبل کے بارے سوچیے۔ اور اگر ہر کوئی یہی سوچ بنا لینا انشاءاللہ، ہر کوئی یہی سوچ یہی فکر پیدا کرنا، قرآن نے کہا لعلکم تتفکرون، تم تفکر پیدا کرو، فکر پیدا کرو۔ فکر کس بات کی؟ فکر کس بات کی؟ کھانے کی، پینے کی؟ فکر اس بات کی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے کی غرض غایت کیا ہے، پیدا کرنے کا ریزن کیا ہے۔ جب آپ اس پہ تفکر کریں، اس پہ غور کریں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی ذہن سازی کیجیے، ان کو دین سے جوڑیے، دنیاوی تعلیم سے جوڑیے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔